بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ کل کی گفتگو میں ہم نے اس آیت کو جو سورہ ہود کی 120ویں آیت تھی اس کو آپ کے سامنے پیش کیا، جس میں پروردگار متعال گزشتہ اقوام کے قصے جو پیغمبر اکرم کو سناتا ہے، اس کی وجہ، اس کی حکمت، اس کے اہداف اور اس کے فوائد کو بیان کر رہا ہے۔ اس آیے کریمہ کی روشنی میں کم سے کم ہمارے سامنے 4 ہدف آتے ہیں کہ جس میں گزشتہ انبیاء کے واقعات کو جو گوش گزار کیا جاتا ہے، اس کے 4 فوائد اور اہداف ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کو تسلی اور جو آزار و اذیت جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے پیغمبر کو، تو رب اپنے گزشتہ انبیاء کی باتیں یاد دلا کر، ان کے اوپر ڈھائے جانے والے مظالم اور ان کے صبر کو یاد دلا کر اپنے پیغمبر اکرم کے دل کو ایک ثبات قلبی عطا کرتا ہے، تاکہ ثبات قلبی جب آ جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں ثبات قدمی بھی آ جاتی ہے۔ دوسری چیز کہ جس کو ہدف کے طور پہ بیان کیا کہ گزشتہ انبیاء کے جو قصے ہم بیان کرتے ہیں، یہ صرف تاریخی انداز نہیں ہوتا، بلکہ اس میں حق کی باتیں ہوتی ہیں، اور حق کی باتیں کسی زمانے سے تعلق نہیں رکھتی ہیں۔ حق کی بات وہ کسی صدی سے خاص نہیں ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز مومنین کے لیے یہ پند و نصیحت ہے، جب وہ پرانی اقوام، گزشتہ اقوام کی واقعات کو سنتے ہیں تو یہ ان کے لیے موعظہ ہے۔ اور چوتھا وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ یاد دہانی ہے مومنین کے لیے۔ ہم نے عرض کیا کہ قرآن کثرت کے ساتھ اس چیز کی طرف زور دے رہا ہے، اس بات پر زور دے رہا ہے کہ گزشتہ اقوام کے جو ہم واقعات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، یہ کسی حکمت اور ہدف کے تحت ہیں۔ میں بہت جلدی 3-4 آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا جس میں اس مضمون کی طرف اشارہ ہوا ہے، اور کل ہم نے جس کا آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ، یعنی ہم نے گزشتہ اقوام کی داستانیں اس لیے سنائی ہیں کہ جہاں ایک طرف سے وہ پند و نصیحت کے لیے ہیں، وہاں ان میں حق کے نمونے موجود ہیں۔ چنانچہ حضرت نوح کا قصہ بیان کرنے کے بعد جب پورا قصہ بیان ہو چکا ہوتا ہے تو اب پیغمبر اکرم کو خطاب ہوتا ہے۔ فرماتے ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، یہ جو ہم نے سرنوشت حضرت نوح اے حبیب آپ کے سامنے بیان کی ہے، شروع سے لے کے آخر تک، کہ کشتی بناؤ اور کس طرح سے استہزاء ہوا اور کس طرح سے کچھ معدود افراد حضرت نوح پر ایمان لے کے آئے، اور پھر اس کے بعد ہم نے کس طرح سے انجام میں صرف ان لوگوں کو کامیاب بنایا جو لوگ ہمارے اوپر ایمان لے کے آئے تھے۔ تو یہ من انباء الغیب، یہ سب کی سب غیب کی خبریں تھیں۔ نوحیہا الیک، کہ اے حبیب جس کو ہم تجھ تک وحی کے ذریعے سے پہنچاتے ہیں۔ ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا، اور نہ ہی آپ اور نہ ہی آپ کی قوم ان غیبی خبروں سے آگاہ نہیں تھی کسی صورت۔ فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، یہ وہ جملہ ہے جس کی خاطر ہم نے یہ آیت کوٹ کی ہے۔ حضرت نوح کے قصے کو بیان کرنے کے بعد جہاں یہ بات بیان کی کہ یہ غیب کی خبریں تھیں اے حبیب جو ہم نے آپ کو سنائیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟
اس کا فائدہ یہ ہے کہ جس طرح سے نوح نے اور ان کے اوپر ایمان لانے والے افراد نے صبر کیا، اور صبر و استقامت کا نتیجہ یہ ہوا کہ سب قوم غرق ہو گئی، لیکن وہ لوگ بچ گئے جنہوں نے رب کے وعدے پہ یقین کر کے صبر کیا ہوا تھا۔ تو اسی طرح سے آپ اس وقت سختی میں ہیں، قریش کے مظالم کے اندر دبے ہوئے ہیں، مکہ میں ہیں، لیکن آپ اور آپ کے ماننے والے اگر صبر کریں گے تو والعاقبۃ للمتقین، نتیجہ اور اچھا انجام انہی لوگوں کا ہوگا جو خداوند متعال پر ایمان لاتے ہیں اور صبر و استقامت دکھاتے ہیں۔ تو یہ قصہ حضرت نوح کو بیان کرنا مقصود نہیں تھا صرف، بلکہ حضرت نوح کے متعلق خداوند متعال کا جو قانون چلا ہے کہ جو قوم بھی اپنے رہبر کے ساتھ اس کی بات پہ کان دھرتے ہوئے صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتی ہے، وہ قوم ہمیشہ کامیاب ہوا کرتی ہے۔ تو فصبر، اے حبیب آپ بھی صبر کیجئے۔ دیکھیں داستان سنا رہے ہیں حضرت نوح کی، نتیجہ نکال رہے ہیں فصبر ان العاقبۃ للمتقین، پس صبر کیجئے، نتیجہ اور انجام ہمیشہ حسن انجام، اچھا انجام وہ متقین کے لیے ہے۔ یہ داستان کا وہ رخ ہے جس کی خاطر قرآن کریم گزشتہ انبیاء کی داستان سناتا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا اگلا نمونہ خود حضرت موسیٰ کی علیہ السلام کی جو داستان ہے، جس کو ہم نے اپنا محور گفتگو بھی اگلی جو ہماری گفتگو ہوں گی اس میں ہم نے محور یہی حضرت موسیٰ کی داستان کو بنایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان کو سورہ قصص میں بیان کرنے سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اے حبیب نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون، اے حبیب ہم آپ پر موسیٰ اور فرعون کی داستان بالکل حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ سنانے جا رہے ہیں۔ لقوم یؤمنون، یہ ہم صرف حضرت موسیٰ کی تاریخ نہیں بیان کر رہے ہیں، بلکہ اس کا فائدہ اس قوم کو ہوگا جو ہم پر اور ہماری آیات پر ایمان رکھتی ہے۔ پھر وہ مشہور آیت جس کو آپ سب جانتے ہیں، سنا ہوا ہے آپ نے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ ایک آیت بیچ میں ہے، اس کو چھوڑتے ہوئے میں اگلی آیت پڑھ رہا ہوں، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور خداوند متعال کا یہ ارادہ ہے کہ وہ احسان کرے ان لوگوں پہ کہ جن کو زمین میں مستضعف بنا دیا گیا ہے، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ان کو زمین پر اپنا پیشوا بنا دے، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور زمین پر ان سے پہلے والے جبابرہ اور ستمگر لوگوں کو نابود کر کے زمین کا وارث ان صالحین کو بنا دے۔ چنانچہ ایک اور جگہ اشارہ ہوا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، آخر میں ہمارے پاس جو وارث بنیں گے زمین کے وہی بندگان صالح بنیں گے۔ تو یہ حضرت موسیٰ کے ساتھ نہیں ہے فقط، بلکہ یہ ابھی اسی زمانے کے لیے حضرت حجت کے لیے یہ آیت ہے۔ جو ایک مصداق ہے اس کا وہ یہ ہے کہ یہ حضرت حجت کے لیے آیت ہے کہ بالآخر آخر میں انجام جو ہے وہ حسن انجام متقین کا ہوگا، اور مستضعف لوگ آخر میں فتح اور پیروزی ان کے شامل حال ہوگی۔ اسی طرح سے بنی اسرائیل کے قصے میں ہے کہ لائن کل بھی ہم نے اشارہ کیا تھا کہ یہ جملے دیکھیے، یہ جملے گزشتہ انبیاء کے ہیں یا ان کے قصوں میں پائے جائیں گے، آپ کو ملیں گے، لیکن یہ جملے وہ ہیں کہ جو تا روز قیامت اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہے ہیں۔ اور وہ جملے کیا ہیں؟ ہم اور آپ کے ذہنوں اور زبانوں پر بھی جاری ہوتے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ دیکھو اگر قوم موسیٰ کو کہا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں اور اپنی نعمت میں اضافہ کر دوں گا، اگر ناسپاسی کرو گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یہ حضرت موسیٰ کی قوم سے خاص نہیں ہے ہمارے۔ میں جلدی آگے بڑھوں۔ اسی طرح سے ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم کسی کے ساتھ اچھائی کر رہے ہو تو در حقیقت اپنے ساتھ اچھائی کر رہے ہو۔ یہ بھی بنی اسرائیل کے قصے میں ہے۔
حضرت قصے طالوت اور جالوت میں جو خود ایک بنی اسرائیل کا قصہ ہے، اس میں وہ مشہور جملہ ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، کہ کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل سا گروہ، ایک چھوٹا سا گروہ، ایک چھوٹی سی جماعت ایک بہت بڑی جماعت اور ایک بہت بڑے گروہ پر غالب آ گئی ہو، اور یہ اس لیے کہ وہ لوگوں نے صبر اور استقامت دکھائی۔ تو یہ پیغام جو توحید کا پیغام ہے وہ جہانی ہے، وہ صرف طالوت اور جالوت کے قصے کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ جب بھی ایک قوم اپنے لیڈر کے ساتھ صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرتی ہے، تو چاہے وہ حضرت موسیٰ کی قوم ہو، چاہے وہ طالوت اور جالوت ہوں، اور چاہے وہ یہ امت مرحومہ ہو، ہر صورت میں وہ غلبہ پانے والی ہے۔ اور آخری آیت کہ جس کو میں آج اس مختصر سی فرصت میں پیش کروں گا، وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے قصے کو بیان کرنے کے بعد قرآن کریم فرماتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ یہ جو ہم نے داستان پوری سنائی ہے، 100 کے قریب آیات ہم نے پیش کی حضرت یوسف کی، یہ صرف قصہ گوئی نہیں تھی، یہ داستان سرائی نہیں تھی، اس میں عبرت ہے اولی العقل کے لیے۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ صرف ایک بنائی ہوئی اور افترا پردازی کے نتیجے میں آئی ہوئی ایک بات نہیں تھی، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ تصدیق تھی گزشتہ واقعے کی، وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور یہ قصہ سراسر ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ یعنی اگر ایمان والے اس سے صحیح سبق لیتے ہیں تو یہ عین ہدایت اور رحمت کا باعث ہے۔ تو ہمارے لیے پیچھے جو گزشتہ انبیاء گزرے ہیں، ان کی داستان، ان کے اقوام کی داستان میں سراسر عبرت ہے۔ بلعم بن باعور جو بنی اسرائیل کا معروف عابد تھا، جس کو پروردگار متعال نے معجزات سے نوازا تھا، جب وہ کس طرح سے اس نے ہوا اور ہوس کی پیروی کی، اس کے بارے میں بھی یہی قرآن کا ارشاد ہے کہ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے پیغمبر بار بار تم اپنی قوم کے لیے جو تفکر اور فکر کرنے والی قوم ہے، اس کے لیے تم بلعم بن باعور کا قصہ ذکر کرو، اس میں ان کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ اس سوال کا جواب ہم نے کل اور آج کی گفتگو میں اس سوال کا جواب دیا بھرپور طریقے سے۔ انشاءاللہ یہ کافی اور شافی ہوگا ہمارے خیال سے کہ اس مختصر سی فرصت میں جتنا ہو سکتا تھا ہم نے اس کو جواب دیا۔ تو انشاءاللہ ہم آئندہ جو گفتگو ہوگی اس میں ہم اپنی اصلی جو گفتگو ہے، محور گفتگو ہے، اس کو ہم شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔